टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इब्न खल्दुन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। तो इब्न खल्दुन का जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है वो हमारे पास जो है तो वो दो चीज़ों के गिर्द रिवॉल्व करता है। इसमें हमारे पास जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है असाबिया, और दूसरा हमारे पास जो है तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब असाबिया हमारे पास क्या है? तो असाबिया जो है तो ये हमारे पास आया है, एक अरबिक वर्ड है असब, मीनिंग टू बाइंड। टू बाइंड यानी कि यकजा करना, और टू यूनाइट इकट्ठा करना। इट इज़ अ ग्रुप फीलिंग ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड कॉमन इंटरेस्ट। यानी कि असाबिया हमारे पास एक इस तरह फीलिंग होती है जिसकी वजह से हम लोग जो है तो वो इकट्ठा रहते हैं। वो लोग जिनके कस्टम्स एक हो, जिनके ट्रेडिशन एक हो, जिसकी रेस यानी कि उस उनकी ज़ात एक हो, तो उनमें एक फीलिंग होती है, या एक फोर्स आप इसे कह सकते हैं, उसे असाबिया कहते हैं। अब इसकी नेचर हमारे पास क्या है? इब्न खल्दुन सेज एवरी पर्सन हैज़ अ नेचुरल ट्रेंड टू लव हिज ब्लड रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स, ट्राइबमैन एंड फेलो मेंबर्स रिस्पेक्टिवली। तो इब्न खल्दुन कहते हैं कि हमारे पास एक नेचर होती है, हमारे अंदर असाबिया नेचर होती है, जिसकी वजह से हमारे जो खूनी रिश्तेदार हैं, हमारे बहन भाई हैं, या हमारे जो कबीले वाले हैं, तो उस इसकी वजह से हम जो है तो इकट्ठा रहते हैं और उनकी जो है हम रिस्पेक्ट करते हैं। इट इज़ असाबिया दैट कंपेल्स पीपल टू प्रोटेक्ट वन अनदर्स इंटरेस्ट, राइट्स एंड लिबर्टीज़। वो कहते हैं कि असाबिया की वजह से हम जो है तो एक दूसरे के जो इंटरेस्ट है, जो राइट्स है और लिबर्टीज़ का ख्याल रखते हैं। नेसेसरी द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ असाबिया इनेबल्स अ पर्सन और अ फैमिली टू डोमिनेट अदर्स एंड रूल अदर्स। यानी कि जब असाबिया की जो कुव्वत है वो बढ़ती है, तो ये एक फैमिली को या पर्सन को हेल्प करती है कि वो दूसरों के ऊपर हुकूमत करे। क्योंकि जब असाबिया की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो लोगों में यूनिटी आती है, और यूनिटी की वजह से जो लोग हैं तो वो दूसरों पर हुकूमत कर सकते हैं। असाबिया क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ रूलर्स एंड द रूल्ड एंड फाइनली द स्टेट। असाबिया ने हमारे पास जो है तो रूलर्स का कंसेप्ट या तस्वर जो है तो हमारे पास वजूद में लाया। रूल एंड फाइनली द स्टेट, और रियासत का तस्वर भी हमारे पास असाबिया की वजह से आया। Ibn Khaldun analyzes the history and finds that those families and tribes become rulers who were strong in Asabiya, and those were ruled and even crushed whose Asabiya was weak. इब्न खल्दुन कहते हैं कि वो लोग इब्न खल्दुन कहते हैं कि तारीख़ में वो लोग जिनके असाबिया जो थी वो मज़बूत थी, तो वो रूलर बने, यानी कि उन्होंने हुकूमत की। और वो कबीले या वो लोग जिनकी असाबिया जो थी वो कमज़ोर थी, तो उन पर हुकूमत की गई और उनको जो है तो क्रश किया गया, यानी कि उनको कैदी बनाया गया, उनके ऊपर हुकूमत की गई। द पॉलिटिकल इंटर रिलेशन आर देयर फॉर द आउटकम ऑफ असाबिया। तो वो कहते हैं कि जो हमारे पास जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं या इंटर रिलेशंस हैं, तो ये भी हमारे पास असाबिया की वजह से वजूद में आए। Ibn Khaldun states that human beings naturally like collective like and they are in need of rulers and political institution. इब्न खल्दुन कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं तो ये इकट्ठा रहना पसंद करता है, ठीक है, और इसकी वजह से जो है तो वो रूलर्स और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की वो डिमांड करता है। The ruler of the ruling family is also in need of strong asabiya for the survival of his dominance over his subject। यानी कि इब्न खल्दुन ये कहते हैं कि जो रूलर है तो उसे भी असाबिया की ज़रूरत पड़ती है उसकी फैमिली को, ताकि वो भी जो है तो इंटरनली स्ट्रॉन्ग रहे। इट्स वीकनेस इज़ फॉल। According to Ibn Khaldun, the fall of various glorious rulers was due to their weak asabiya. Its weakness weakness in asabiya results in fall. Ibn Khaldun says that state is formed on either on the basis of religion or asabiya. तो इब्न खल्दुन ये कहते हैं कि जो है हमारे पास जो पास्ट में जो एम्पायर्स थी या रूलर्स थे, तो उनकी जो ज़वाल का जो
سبب بنی وہ بھی ان کی ویک اسابیہ تھی، یعنی کہ ان کی اسابیہ کمزور تھی. تو اس لیے اسابیہ جو ہے تو وہ ہمارے پاس ہمیں ڈسٹروائے بھی کر سکتا ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو ریاست وجود میں آتی ہے تو اس کے دو وجوہات ہیں، ایک اسابیہ اور دوسرا جو ہے تو وہ ہمارے پاس ریلیجن ہے. اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ. تو ابن خلدون کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمارے پاس اس کا جو دوسرا پارٹ ہے یا دوسرا پوائنٹ ہے تو وہ اسٹیج آف ڈیولپمنٹ ہے. تو ابن خلدون کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پریزنٹ اسٹیٹ ہے یہ ہمارے پاس اس لیے وجود میں آیا کہ جو پرانے لوگ تھے وہ اکٹھا ہوئے، دے اسٹیبلشڈ اور کانکرڈ سٹیز اینڈ اڈاپٹیڈ سولیڈیرٹی. تو انہوں نے جو ہے تو سٹیز کو فتح کیا اور وہ اکٹھا رہنے لگے. ٹھیک ہے. آفٹر اسٹیبلشمنٹ دا اسٹیٹ پاسز ٹو 3 نیچرل اسٹیپس دیٹ آر گروتھ، میچورٹی اینڈ ڈکلائن. اور اس کے بعد جو ریاست جو انہوں نے بنائی تھی وہ 3 مرحلوں سے گزری، جو کہ ہمارے پاس ہیں گروتھ، میچورٹی اور ڈکلائن. اور ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ کے آنے میں جو عرصہ لگا وہ 40 ایئر کا ہے، 40 ایئر کا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم فرسٹ اسٹیج کو ڈسکس کرتے ہیں. In first stage of state development, the state passes through establishing steps. The rulers and rule are hard workers and they tried their best for the stability and the development of state. تو فرسٹ اسٹیج میں کیا ہوا کہ جو رولرز تھے، حکمران جو تھے، اور جو عوام تھی، رول، یہ ان دونوں نے مل کر اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی اور اپنی ریاست کو ڈیولپ کرنا چاہا. ٹھیک ہے. The rulers and ruled jointly establish new institution necessary for civilized culture and stable political system. تو ان دونوں نے ایسے ادارے قائم کیے جو کہ پولیٹیکل سسٹم کی اسٹیبلٹی کے لیے اچھے تھے. پھر اب ہم سیکنڈ اسٹیج میں آتے ہیں. سیکنڈ اسٹیج میں کیا ہوا کہ جو ہمارے پاس جو اسٹیٹ تھی وہ اسٹیبلائز ہو گئی. تو رولر اسٹیبلشز ایبسولوٹ کنگشپ. تو جو حکمران تھا اس نے اپنی بادشاہت جو تھی وہ قائم کر دی. بیوروکریسی از آرگنائز ٹو انفورس دا رول. اس نے بیوروکریسی جو تھی وہ بنائی اور انہیں جو تھی ایڈمنسٹریٹو فنکشن دیے. ڈیموکریسی اور پولیٹیکل سسٹم از چینجڈ انٹو ایبسولوٹ مونارکی. لا میکنگ اینڈ ایگزیکیوشن آر ان دا کنٹرول آف رولرس. ٹھیک ہے. دا رولرز یوز دا نیشنل ٹریجری اکارڈنگ ٹو ہز اون ول. تو اس میں کیا ہوا کہ جو اس نے ایبسولوٹ کنگشپ قائم کی. ٹھیک ہے. سارے لاز جو تھے وہ رولر کے کنٹرول میں آئے اور جو ڈیموکریسی تھی وہ چینج ہو گئی ایبسولوٹ مونارکی میں. اب تھرڈ اسٹیج میں کیا ہوا؟ ان تھرڈ اسٹیج دا رولر اور ساورن ٹرائز ہز بیسٹ ٹو مینٹین اینڈ پریزرو ہز پاور. دا رولر فوکسز آن پولیٹیکل اتھارٹی ٹو فلفل ہز پرسنل نیڈس. ہی اسٹارٹ ٹو لیو اے لگزوریس لائف. National interests are ignored and a lot of personal interests are made. تو تھرڈ اسٹیج میں کیا ہوا کہ جو رولر تھا اس نے کوشش کی کہ وہ اپنے پاور جو ہے اس کو مینٹین کر سکے. ٹھیک ہے. اور اس نے جو پولیٹیکل اتھارٹی، اس کے پاس جو پاور تھے تو اس نے وہ اپنی خواہشات کے مطابق اس کو استعمال کرنا شروع کیا. اس نے صرف اپنی پرسنل نیڈ، جو اس کی اپنی ضروریات تھی، اس پر توجہ دی اور وہ جو تھی ایک شاہانہ زندگی گزارنے لگا. ٹھیک ہے. یہ تھرڈ اسٹیج میں ہوا. اب فورتھ اسٹیج میں کیا ہوا؟ جو کہ ہم نے پہلے 3 اسٹیجز پڑھے تو یہ ہمارے پاس کنسٹرکٹیو تھے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ کام ہوا. لیکن فورتھ اسٹیج میں کیا ہوا؟ The ruler as well as people feel that they have reached the apex of their development. Therefore, they become careless and ignore the struggle and labor of their forefathers. تو یہ جو لوگ تھے اور جو رولر تھے انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ اب جو ہے تو بس وہ جو ہے تو ٹاپ پر پہنچ گئے ہیں، اب انہیں ڈیولپمنٹ کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوا؟ وہ کیئرلیس ہو گئے اور انہوں نے اگنور کیا جو ان کے باپ دادا نے جو محنت کی تھی اسے اگنور کیا. اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جو شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ایٹرنل ہے. دا اٹینشن از ڈائیورٹ فرام دا اسٹیٹ اینڈ دے فوکس دیئر اٹینشن آن لگژری. تو ان کی جو اٹینشن تھی، جو توجہ تھی، وہ اسٹیٹ سے ہٹی اور وہ جو تھے صرف اپنی جو تھی شاہانہ زندگی اس پر وہ فوکس کرنے لگے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ آف سچ اسٹیٹ بیکمس پپٹ ان دا ہینڈز آف اربن بیوروکریسی.
تو وہ جو گورنمنٹ تھی وہ بھی جو اربن بیوروکریسی تھی اس کے ہاتھوں میں کھیلنے لگی، ٹھیک ہے، اس کا جو اوریجنل پاور تھی وہ ختم ہو گئی، اور جو بیوروکریٹس تھے وہ گورنمنٹ کو کنٹرول کرنے لگے۔ ففتھ اسٹیج میں کیا ہوا؟ بیکاز آف luxurious activities they become morally degraded that destroy the whole society۔ تو وہ جو تھے ان میں برائیاں آ گئی، ٹھیک ہے، وہ مورلی جو تھے مورلی طور پر وہ ڈیگریڈ ہو گئے، جس کی وجہ سے جو سوسائٹی تھی وہ ڈیگریڈیشن کی طرف چلی گئی۔ دا ایڈمنسٹریشن اینڈ اسٹیٹ ڈیفنس بیکم ویکس، ریلیشن شپ آف دا رولر اینڈ پیپل بیکم ویک۔ تو دفاع جو تھی اور ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ کمزور ہو گئی، لوگ اور حکمران کے درمیان جو ریلیشن شپ تھی وہ بھی کمزور ہو گئی، ڈیولپمنٹل جو ایکٹیویٹیز تھی وہ بھی رک گئی۔ ان سچ اے ڈپریس اسٹیٹ either a neighboring state attacks or internal revolution start that destroy the state۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو کوئی جو پڑوسی ملک ہے وہ اس ملک پہ حملہ کر دیتا ہے، یا اس ملک کے درمیان اپنی ہی ایک ریولوشن آتی ہے جس کی وجہ سے جو اسٹیٹ ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ On the basis of decline, new state are formed and the first stage appears again۔ اور اس ڈکلائن کی وجہ سے ہمارے پاس جو تھے نیو اسٹیٹ ایک دوبارہ جو سائیکل ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح جو 3 سٹیجز جو مین سٹیجز ہیں میچورٹی، گروتھ اور جو ڈکلائن ہیں وہ پھر اسی طرح جو ہے ریپیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے 5 سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہے، اور جس کو ہم نے 5th سٹیج جو کہ لاسٹ سٹیج ہے اس کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔